جس انسان پر کوئی سختی آن پڑے اور وہ صبر و تحمل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے، ایسا شخص جنتی ہوگا۔ اللہ تعالی کی نظر میں تمام کاموں میں سے زیادہ اچھا کام درگزر اور معاف کرنا ہے۔ سچے دوست خوشی کی حالت میں زینت اور تکلیف کے وقت معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ کوشش کرو تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ تم میں سے وہ شخص زیادہ عقل مند اور زیادہ ہوشیار ہے جو دنیا سے بے رغبتی رکھے اور شرم والا اور حیادار ہو۔ جو شخص ضمیر کی پرواہ نہیں کرتا اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہوں میں اچھا بادشاہ وہ ہے جو انصاف پسند ہو، اور لوگوں میں زیادہ بہادر اور دلیر وہ شخص ہے جو زیادہ سخی ہو۔ جس نے کسی مسلمان کا عیب دیکھا اور اسے چھپا لیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ سب سے زیادہ نفع دینے والا خزانہ دو چیزیں ہیں: ایک کامیابی کی صورت میں رازداری سے کام لینا، دوسرا مسلسل لگن اور اللہ پر امید کے ساتھ کام سر انجام دینا۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے، اور گھر میں محبت بانٹنا گھر کو جنت بنانا ہے۔ توکل یہ ہے کہ مخلوق سے نا امیدی اور اللہ تعالی پہ بھروسہ رکھو۔ ایمان اور عقیدے کی درستگی چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ توجہ ذکر اور فکر پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ اس سے عارف حق منزل مقصود پر جلد پہنچ جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مسائل کو ہر پہلو سے دیکھے اور نتائج پر غور کرے۔ جو مومن اپنے عیبوں کو خود دیکھے اور ان پر سزا مقرر کرے اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کرے، وہی مومن کامل کہلانے کا حقدار ہے۔ اپنے آپ کی سلامتی چاہتے ہو تو حاسدوں کی غفلت پر تعجب کرو اور حسد کو برا سمجھو۔ جس طرح چکی کا کام آٹا پیسنا اور بنجارے کا کام گانا ہے، اسی طرح انسان کا کام ذکر الہی اور خطرات کا کام دل سے بھاگ جانا ہے۔ کسی کے دل کی آزاری کرنا بدترین گناہ ہے، اس سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کرو۔ تین چیزیں جنت میں جانے کا باعث بنتی ہیں: نمبر 1، فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک خاموش رہنا۔ نمبر 2، عصر اور مغرب تک خاموش رہنا۔ نمبر 3، عشاء کی نماز سے سونے تک خاموش رہنا۔ عقل مند وہ ہے جس کے کام بھلائی کے ہوں اور وہ ہر اس چیز کے لیے کوشش کرے جو اس کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہو۔ گھڑی کی ٹک ٹک معمولی ٹک ٹک نہیں، یہ ہمیں لمحہ بہ لمحہ قبر کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے بہتر ہے
کہ آپ بری باتوں کو بھول جائیں اور صرف اچھی باتوں کو یاد رکھیں۔ دل کو خطرات سے پاک چاہتے ہو تو زبان سے ذکر الہی کرو اور دل سے خطرات کو برا جانو۔ زیادہ سونے والا خالی ہاتھ رہتا ہے، کیونکہ بدقسمت ہے وہ شخص جو رات کے پہلے پہر میں جاگا اور آخری شب سو گیا اور بخشش اور نور کی تمام برکات سے محروم رہ گیا۔ نفس انسان کو ہمیشہ ذلت و رسوائی سے دوچار کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ کرنے سے ہی نفس پاک ہو سکتا ہے۔ جو شخص صبح و شام توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، اور علم رنگ و بو میں جتنی مخلوق ہے وہ سب آپس میں ایک برادری ہے۔ بے شک راستہ بھولنے کی پریشانی کے وقت سفر سے ٹھہر جانا خطروں میں پڑنے سے بہتر ہے۔ مسائل کی حقیقت جاننے کے لیے دل کا دروازہ کھولو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو عاجزی و انکساری اور گریہ و زاری بہت پسند ہے۔ شیطان کا کام ورگلانا اور رحمان کا کام بچانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل یقین کو پختہ کرو تاکہ شیطان کی شیطانیت سے بچ سکو۔ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا جلد مل جاتی ہے۔ ایک وہ شخص جس کے ساتھ تم نے بھلائی کی ہے اور وہ اس کے عوض تم سے برائی کرے۔ دوسری وہ شخص جس کے ساتھ تم نے کسی بات پر معاہدہ کیا ہو اور اسے پورا کیا ہو، لیکن وہ تمہارے ساتھ دھوکہ اور فریب کرے۔ تیسری وہ جو شخص جس کے ساتھ تم نے سرکشی نہ کی ہو اور وہ تم سے سرکشی کرے۔ چوتھی وہ شخص جس کے ساتھ تم نے صلہ رحمی کی ہو اور وہ تمہارے ساتھ صلہ رحمی نہ کرے۔ جب نفس انسانی جسمانی مصروفیت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر خواب میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ صادقہ یعنی سچ ہوتی ہے۔ اس کا دل مردہ اور پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ